بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق عزت کو ختم کر دیتے ہیں اور دنیا و آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی اس کا مددگار باقی نہیں رہتا۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے تو کبھی بھی یہ 7 گناہ نہ کرنا۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اور جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ہمیں شرک سے بچنا چاہیے۔ دوسرا گناہ جادو کرنا ہے۔ جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جادو حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، لہٰذا جادو کرنے سے ہمیشہ بچو، اس گناہ کو کبھی نہ کرو۔ تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی پیٹھ کو ننگا کر کے ناحق مارا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ چوتھا گناہ سود کھانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں میں اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو، لہٰذا سود سے بچو۔ پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ کسی کا حق نہ مارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انصاف بہت سخت ہے، لہٰذا کسی یتیم کا مال کبھی بھی ہڑپ نہ کرنا۔ چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ اور 7واں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سورہ نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 4 پڑھیے۔ ترجمہ، وہ لوگ جو پاک دامن عورت یا پاک صاف عورت پر الزام لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اچھی نیک گھرانے کی عورت ہے، پردے والی ہے، نماز روزہ کرنے والی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، جو لوگ اپنی زبان کھولیں گے الزام لگانے کے لیے، اگر ان سے گواہی مانگی گئی اور مانگی جائے گی اور 4 گواہ ان کو پیش کرنے ہیں کہ واقعی ان چاروں نے دیکھا ہے اس خاتون کو کسی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے، اگر وہ 4 گواہ حاضر ہوں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ 4 گواہ حاضر نہ ہو سکے تو یہ الزام مانا جائے گا۔ تو الزام لگانے والوں پر 80 کوڑے انہیں 80 کوڑے مارو۔ اور دوسری سزا کیا ہے؟ اور کبھی بھی ان کی گواہیاں قبول نہ کرو۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔